اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ، ایک اور اعتراض اور اس کے جوابات کے ساتھ ایک اور مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا جو اعتراض ہے، جو سوال ہے، وہ خود ہمارے اس سیریز کے نام میں چھپا ہے۔ جی ہاں، بیت تطہیر پر حملہ۔ اعتراض کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ غم حسین علیہ السلام وہ کس قدر منایا جاتا ہے اس دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا غم سید الشہداء کائنات کے گوشے گوشے میں منایا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام پہ ہوئے مظالم کو جانتا ہے، وہ ان کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایک محرم سے لے کے عاشور تک غم مناتے ہیں، تو کچھ 40 تک، اور ہم تقریباً 2.25 مہینے اس غم کو مناتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی جب سے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تب سے لے کر 8 ربیع الاول تک۔ اور اس غم کے بارے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اس غم کا تذکرہ امام حسین علیہ السلام پہ ہوئے تمام مظالم، ان کے مصائب، بہت ساری دعاؤں میں، زیارتوں میں، مرثیوں میں، نوحوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں دیکھا کہ بیت تطہیر پر حملہ ہونا، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا اور تمام مظالم کی جڑ تھا، چونکہ ظالم علی علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا چاہتے تھے، اور اسی بیعت کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کے در تک لوگ آئے، ان کا در جلایا گیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو زخمی کیا گیا، اور تمام مصائب اسی وجہ سے ہوئے۔ تو اگر غم سید الشہداء اس قدر ملتا ہے تو کیا بیت تطہیر پر حملہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ جو مظالم ہوئے، اگر واقعاً وہ اتنا بڑا ظلم تھا تو کیا وہ بھی زیارتوں میں، دعاؤں میں ملتا ہے؟ کیا اس بارے میں بھی اور مرثیے یا نوحے کہے گئے ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے برادر عباس پٹیل صاحب۔ عباس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عباس بھائی، جیسا آپ نے ابھی اس اعتراض کو سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا ہے کہ غم زہرا سلام اللہ علیہ، ایام عزائے فاطمیہ یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا در جلایا جانا، بیت تطہیر پر حملہ، یہ واقعاً ایک بہت بڑا ظلم تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیٹی پر، اور اس غم کو ہم کو بڑھ چڑھ کے منانا چاہیے۔ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعاً اس غم کے بارے میں، اگر یہ اتنا بڑا غم ہے تو کیا اس غم کے بارے میں ہمیں مرثیے، نوحے یا زیارتیں اور دعاؤں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا ادرکنا۔ ابو الحسن بھائی، یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ایک یا دو کتاب میں موجود ہے اور بس۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، اور جب ہم کتابوں کہہ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اہل تسنن کے ایک عالم ہیں، دور حاضرہ کے عالم ہیں، جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، ان کا نام حسن فرحان مالکی ہے۔ حسن فرحان مالکی جی، یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے گھر پہ جو حملہ ہوا یہ 36 متعدد طرق سے ثابت ہے، یعنی 36 ڈفرینٹ چینز آف نیریٹر سے ثابت ہے یہ حملہ۔ وہ بھی اہل تسنن کے عالم، اہل تسنن کے عالم ہے، یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یعنی ایسی خبر کو جو ہے وہ متواتر خبر کہتے ہیں جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، روایتوں میں یہ موجود ہے، تفسیر قرآن میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے، شعراء کی دیوان میں یہ ہجوم کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، اور مرثیے کہے گئے جناب زہرا کے
اس ظلم کے بارے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ زیارت اور دعاؤں کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر پایا جاتا ہے. تو ایسے حقیقت کو جو ہے وہ جھٹلانا اور کہہ دینا کہ اس کے لیے ہم کو صحیح اس سند جو ہے وہ روایت نہیں ملتی ہے، کہنا غلط ہوگا، کیونکہ یہ متواتر واقعہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. جہاں تک مرثیہ اور اشعار کی بات ہے تو سب سے پہلا مرثیہ اس واقعے کو بیان یا اس مظلومیت کو بیان کرنے والا جو مرثیہ ہے وہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مرثیہ ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ، بڑا مشہور جو ہے وہ مرثیہ ہے. یہ صرف ایک بند ہے اس مرثیے کا جو جناب زہرا نے جو ہے مفصل طریقے سے بیان کیا ہے یا کہا ہے. اس کے علاوہ امیر المومنین کا وہ بیان جو جناب زہرا کو دفن کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَقَدْ اسْتَرْجَعَتِ الْوَدِيعَةُ وَأَخَذَتِ الرَّهِينَ اما حزنی فسرمد واما لیلی فمسحد. بے شک، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ بے شک اس امانت کو پلٹا دیا گیا اور اسے واپس لے لیا گیا. یعنی جناب زہرا جو ایک امانت تھی اس دنیا میں رسول اللہ کی طرف سے، اس کو جو ہے واپس لے لیا گیا، ان کو واپس لے لیا گیا. اور جہاں تک میرے حزن کی بات ہے امیر المومنین فرماتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور میری راتیں بیداری میں گزرے گی. یہ نہج البلاغہ میں جو ہے موجود ہے. ابو البھائی ناظرین، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خود علی علیہ السلام یہ خود فرماتے ہیں کہ میں دن و رات جو ہے تم پر گریہ کروں، اگر ہم مفہوم دیکھیں تو علی علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح و شام دن و رات جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ ہوئے مظالم کو یاد کر کے گریہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی شہادت تک وہ اس غم کو بھلا نہیں پائے. تو اگر آج ہم مشکل سے 20 دن اس غم کو مناتے ہیں، اس پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غم اتنا زیادہ کیوں منایا جا رہا ہے، کیوں نہ ہم صرف ایک مجلس کریں، جس دن شہادت ہو یا شب شہادت بس ایک مجلس ہو جانا چاہیے. بلکہ ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ خود علی علیہ السلام اگر اپنی زندگی غمگین ہو کے بتا رہے ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں، تو ہم اگر اپنی زندگی پوری جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دفاع میں اس غم کو مناتے ہوئے گزار دیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جہاں تک مرثیے کی بات ہے تو ہر صدی میں جو ہے وہ مرثیہ جو ہے وہ کہا گیا ہے جناب زہرا کی مظلومیت کے اوپر، اور یہ کتابوں میں موجود ہے. اگر کوئی تفصیلات اس کی جاننا چاہتا ہے تو ایک کتاب ہے ماسات الزہرا، اس کے 2 والیوم میں جو ہے وہ پیج 9 میں جا کے ریفر کر سکتا ہے. اور اس کے جو عالم ہے سید مرتضیٰ جعفر آمولی، انہوں نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ ہر سینچری میں جنہوں نے جو ہے وہ ایسے شعراء یا ایسے جو ہے وہ علماء جنہوں نے مرثیہ کہا ہے جناب زہرا کے حوالے سے اور اس مظلومیت کے حوالے سے اور یہ در کو جلانے کے حوالے سے یہ موجود ہے. کچھ نمونے آپ کے سامنے یقیناً اور یعنی تفصیل سے ہے بڑے. اگر اس کے کچھ مثال آپ کے سامنے رکھ دیں، مثال کے طور پہ سید ہمیری یہ 6th اور 7th امام یعنی امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ موجود تھے. انہوں نے جو ایک مفصل جو ہے وہ مرثیہ کہا ہے جس میں جناب زہرا پہ جو ظلم ڈھائے گئے اس کا بیان کیا گیا. اتنا ہی نہیں، جنہوں نے یہ ظلم کیا اس کے اوپر انہوں نے لعنت بھی بھیجی ہے. مرحوم برقی علیہ الرحمہ نے بھی ایک مرثیہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ماسات الزہرا میں موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں جا کے پورا مرثیہ پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ مراجع کرام میں مرحوم محمد حسین اصفہانی علیہ الرحمہ نے ایک پورا مرثیہ اس حوالے سے درج کیا ہے، یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے. یہ تو ہمارے علماء کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ اہل تسنن کے علماء نے بھی اپنے دیوان میں جو ہے وہ اس قسم کے اشعار کو یعنی جو جناب زہرا کی مظلومیت بیان کرے اس کو درج کیا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ مرثیے موجود نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مرثیوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم نے اتنا مطالعہ نہیں کیا ہے. یقیناً بے شک یہ اسی طرح سے ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہے، نہ ہم اس بات سے واقف نہیں ہے. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اہل تسنن کے شاعر جن کا نام حافظ ابراہیم ہے، حافظ ابراہیم ہاں، اور مشہور ہے شاعر نیل کے نام سے، یعنی ان کا لقب تھا شاعر نیل. یعنی مصر کے جو ہے وہ یہ شعراء میں سے تھے اور عالم میں سے ہے. یہ انہوں نے اپنی کتاب یا اپنی دیوان حافظ ابراہیم میں صفحہ 82 پیج 82 میں یا صفحہ 82 میں جو ہے وہ ایک
پورا مرثیہ یا ایک پورا شعر، مرثیہ تو نہیں، ایک پورا شعر نقل کیا ہے جو اس ظلم کو بیان کر رہا ہے کہ جس طرح علی علیہ السلام سے زبردستی بیعت لی گئی اس کو بیان کیا ہے، اور جناب زہرا کے گھر پر جو ہے وہ لکڑیاں اور آگ لے کے گئی، جمع کیا گیا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں ہم نے دیکھا کہ صرف ایک مرثیہ نہیں بلکہ کئی مرثیے ہماری کتابوں میں ملتے ہیں، اور صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ اہل تسنن کے شعراء نے بھی، اہل تسنن شعراء نے بھی ان مرثیوں کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ صرف ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ہم اتنا پڑھیں اور ان مرثیوں تک ہم اتنا مطالعہ کریں اور ان مرثیوں کو پڑھیں، تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس قدر یہ غم جو ہے بڑا تھا۔ اس لیے نہ تو صرف شیعوں نے اس غم کا ذکر کیا ہے بلکہ اہل تسنن نے بھی، وہ بھی جو ہے اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائے اور ان کا قلم بھی نہیں رک پایا، انہوں نے بھی وہ مرثیے لکھے۔ تو بھائی ان مرثیوں کے علاوہ کیا آپ کچھ دعاؤں یا زیارتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں پر بیت تطہیر پر حملہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہوئے مصائب کا، مظالم کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہو؟ مختصراً ہم یہاں پر اس ایپیسوڈ میں ایک دعا، ایک زیارت اور ایک عمل جو ہماری کتابوں میں ملتا ہے اس بیت تطہیر پر حملے کی عنوان سے، اس کا ذکر یہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کافی سارے دعائیں اور زیارتیں ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا اس لیے ہم صرف ایک دعا، ایک زیارت اور ایک اعمال یا بے شک، اور اتنا ہی نہیں، یعنی یہ عمل کے ساتھ ساتھ جو اس کا ثواب بیان کیا گیا وہ ہے نا ثواب عظیم ہے۔ انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ نہ صرف جو ہے وہ یہ جملے یا یہ حقیقت ہماری زیارتوں میں اور ہمارے دعاؤں میں موجود ہے، بلکہ ان دعاؤں اور زیارتوں کی تلاوت کے لیے عظیم ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ مرحوم شیخ تقی الدین ابراہیم کفمی علیہ الرحمہ نے کتاب مصباح میں، اس کے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں ناظرین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ کفمی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے دعائے صبا، دعائے عدیلہ، دعائے ابو حمزہ، دعائے حمید جو ہم مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، یہ تمام دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور جس طرح سے آج ہمارے گھروں میں مفات الجنان رہتی ہے جس میں تمام دعائیں ہیں، زیارات ہیں اور اعمال ہیں، اسی طرح سے 9th سینچری میں، 9ویں صدی میں ان کی مصباح جو ہے موجود ہوتی تھی گھروں میں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہم کو ان کی ہی کتاب سے کچھ اور ایسی زیارت یا دعا کے بارے میں بتائیں جس میں یہ ذکر ملتا ہے۔ دعا مشہور دعا ہے اور دعا کا نام جو ہے وہ صنم قریش ہے، اور یہاں پر اس کے ثواب کے بارے میں ذکر کر دیں۔ امیر المومنین ابن عباس سے نقل ہے، ابن عباس امیر المومنین سے یہ دعا نقل کرتے ہیں، اور امیر المومنین کی روش تھی کہ اس دعا کو اپنی قنوت میں پڑھتے تھے۔ اور ہمارے مراجع کرام مثال کے طور پہ شیخ انصاری علیہ الرحمن نے جو ہے وہ قنوت کے باب میں، یعنی باب الصلاۃ میں قنوت کس طرح ادا کرنا ہے یا کون سی دعاؤں کو قنوت میں پڑھنا ہے، اس میں انہوں نے اس دعا کا بھی ذکر کیا۔ دعا صنم قریش ہے۔ ثواب عظیم کیا ہے ابو البھائی؟ جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو اس دعا کی تلاوت کرے گا گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جنگ احد میں یا حنین میں 1 ملین تیر جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے چلایا ہے، یعنی 10 لاکھ جو ہے وہ تیر اس نے چلایا ہے رسول اللہ کے ہمراہ اور دشمنوں کے خلاف، یعنی یہ عظیم ثواب جو ہے وہ بیان کیا گیا اس دعا کے لیے۔ اور اسی دعا کے جملے ہیں، اسی دعا میں جو جملے ملتے ہیں ہم کو جو بیت تطہیر پہ حملے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وَبَدْنٍ فَتَحُوهُ وَجَنِينٍ أَسْقَطُوهُ وَظِلٍّ دَقُّوهُ، اور وہ بدن جس کو چاک کیا گیا اور وہ بچہ جسے شکم مادر میں شہید کر دیا گیا اور وہ پسلیاں جنہیں توڑ دیا گیا، یہ بیت تطہیر پہ حملے کی طرف اشارہ ہے اس دعا میں۔ دعا صنم قریش جسے شیخ کفمی نے اپنی مصباح میں لایا، پیج 552 اور پیج 553 میں یہ مفصل دعا موجود ہے۔ بالکل واضح طور پہ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ دعا میں بھی اس حملے کا، اس ظلم کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ یقیناً اس کے علاوہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال میں ایک زیارت لائی ہے۔ ابھی یہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، جناب زہرا کی زیارت کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ملتی ہے کہ جو بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت 3 دن مسلسل پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی یعنی کتنا عظیم جو ہے وہ ریوارڈ ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی تاکید کی گئی ہے کہ بار بار اسے انجام دیا جائے جی زیارت میں، خصوصاً جناب ناصرین، زہرا جیسے ابھی ہم نے سلام سنا علیہ۔ کہ کتنا عظیم ثواب ہے اگر ہم صرف 3 دن تک مسلسل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھیں تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ہم گزارش کریں گے کہ نہ تو صرف آپ اپنی یہ زیارت کو پڑھیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس زیارت کی تلاوت کریں۔ سیدنا طاؤس نے اقبال میں والیوم 3 پیج 166 میں اس زیارت کو نقل کیا ہے، جس میں وہ جملے ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیعت تطہیر پہ جو حملہ ہوا اس کی تفصیلات ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی المظلومۃ المقہورہ المغضوبۃ حقها الممنوعۃ ارثها المکسور ذلها المظلوم بعلها المقتول ولدها۔ اے اللہ تو صلوات بھیج اس مظلومہ پر جس پر ستم ڈھائے گئے، وہ جس کا حق غصب کر لیا گیا، جس کو اپنے ارث سے محروم کر دیا گیا، جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، جس کے شوہر پر ظلم ڈھایا گیا اور جس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ایک دعا اور ایک زیارت دیکھی ہے، اب تیسرا جو مرحلہ تھا یعنی وہ عمل جس میں عمل بھی ملتا ہے جہاں پر جہاں پر اس حملے کا ذکر ہوتا ہے، بڑا ہی مشہور عمل ہے۔ یعنی ہم سب جب بھی ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں اور مسجد سہلا کی طرف جاتے ہیں، یعنی تمام زوار جو کربلا کی زیارت کرتے ہیں، یعنی اللہ جلد وہ دن واپس لائے کہ ہم پھر سے جو ہے وہ زیارتوں کی طرف جا سکیں۔ ہر وہ زائر جو مسجد سہلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر عشاءین کے درمیان جو ہے وہ 1-2 رکعتی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کے بعد جو ہے وہ ایک دعا ہے، اور دعا کے بعد جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ ایک پھر دعا ہے، اور دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر کرے خداوند عالم کے سامنے، اور اس عمل کے بارے میں ملتا ہے ما صلاحا مکروبا ودع اللہ الا فرج اللہ کربہ، یعنی جب بھی کوئی مکروب یعنی جو پریشان حال ہے وہ اس دعا کو پڑھے گا فوراً اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ عمل ہے۔ اب اس عمل کو محدث نوری مستدرک الوسائل میں نقل کرتے ہیں اس باب میں کہ جو اعمال مسجد سہلا کا باب ہے، اس میں محدث نوری جو ہے وہ اس عمل کو نقل کرتے ہیں، اس کے ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ اس عمل کا ایک پس منظر ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا، اور یہ عمل ہماری کتابوں تک پہنچا اور ہم آج اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ بشار المکاری یہ صحابی امام تھا، یہ امام کے محضر میں حاضر ہوتا ہے، اور امام جو ہے وہ کھجور نوش فرما رہے تھے۔ امام نے اس کی طرف کھجور بڑھایا اور کہا کہ اے بشار تم اسے کھاؤ۔ بشار جو ہے وہ بہت ہی مغموم تھے، غم زدہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولا میرا دل جو ہے وہ بہت بھاری ہے اور غم میں جو ہے وہ میں ڈوبا ہوا ہوں، تو میرے لیے جو ہے وہ یہ کھجور کھانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ تو امام نے پوچھا تم نے کیا دیکھا راستے میں کہ تم جو ہے وہ غمگین ہو گئے؟ تو پلٹ کے جو ہے بشار کہتے ہیں کہ مولا میں آ رہا تھا راستے سے، میں نے دیکھا کہ کچھ شورتے یعنی جو پولیس آفیسرز ہیں یہ جو ہے وہ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ لے جا رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں۔ اور جب میں نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا ماجرا ہے تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ عورت جو ہے وہ اس کا پیر لڑکھڑا گیا اور یہ گر رہی تھی، تو اس نے جو ہے وہ اس وقت کہا کہ لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ، گرتے وقت پیر لڑکھڑاتے وقت جو وہ اس عورت نے یہ جملے ادا کیے کہ اے اللہ تو جناب زہرا پر ظلم کرنے والے پر لعنت بھیج۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے جناب زہرا کا نام سنا اور یہ جملے سنے، امام زار و قطار گریا شروع کر دیا امام نے، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ امام کا رومال جو ہے وہ تر ہو گیا آنسوؤں سے، امام کی ریش مبارک، امام کا سینہ جو ہے وہ تر ہو گیا آنسوؤں سے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو ہے وہ بشار سے کہا کہ بشار چلو ہم مسجد سہلا میں جاتے ہیں اور اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تم اپنے ایک ساتھی کو جو ہے وہ سلطان کے پاس بھیجو اور اس عورت کی جو ہے وہ خبر لو۔ امام اور بشار جو ہے وہ مسجد سہلا جاتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کو جو مصلی ہے مسجد سہلا میں،
امام وہاں پر بیٹھتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یہ دعا جو ہم لوگ اس عمل میں پڑھتے ہیں، اور جس میں ہم لوگ جو ہے وہ انت اللہ لا الہ الا انت کی جو دعا ہے، یہ یعنی جب ہم اس مصلی پہ جاتے ہیں اور وہاں کے جو عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل میں اس دعا کو پڑھتے ہیں. یہ دراصل امام صادق علیہ السلام کی یہ دعا تھی. اس واقعے پر امام صادق علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. یہ اس کے جملے ہیں. امام نے دعا کی، اس کے بعد بشار کہتا ہے کہ یہ دعا امام نے کی، اور وہ دعا ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے. اور اس کے بعد امام سجدے میں گئے اور کچھ جملے ادا کیے امام نے جو بشار سن نہیں پایا. امام نے کیا جملے ادا کیے؟ امام سجدے سے اٹھنے کے بعد بشار سے کہا کہ چلو وہ عورت رہا ہو گئی. اب جب یہ واپس جا رہے تھے امام اور بشار اپنے گھر کی طرف پلٹ رہے تھے تو راستے میں وہ شخص جس کو سلطان کے پاس بھیجا تھا وہ امام سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ رہا ہو گئی. تو امام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، کیسے رہا ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب قاضی کے پاس اس عورت کو لایا گیا تو قاضی نے پوچھا تیرا کیا جرم ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں چل رہی تھی، میرے پیر لڑکھڑا گئے اور میں نے جو ہے وہ یہ جملے ادا کیے کہ جناب زہرا پر ظلم کرنے والے پر میں نے لعنت بھیجی. تو قاضی نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے وہ شورتوں کو، یعنی اس کے لیے پولیس آفیسر کو آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا. یعنی یہ امام کی دعا کا اثر ہے جی کہ جو ہے وہ دشمنوں کے بھی دل پلٹ جاتے ہیں، منصرف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا کہ بہت غلط ہوا آپ کے ساتھ، آپ جو ہے یہ 200 درہم ہماری طرف سے رد مظالم قبول کر لو. یعنی اتنا ہی نہیں کہ صرف رہا کر رہے تھے بلکہ جو ہے وہ 200 درہم جو ہے وہ بطور جو ہے وہ کمپنسیشن دے رہے تھے اسے. اس عورت نے لینے سے انکار کر دیا. اب یہ شخص بتا رہا ہے امام کو وہاں پر کیا ہوا. کہتا ہے کہ وہ عورت نے لینے سے 200 درہم انکار کر دیا. امام نے کہا کیا سچ میں اس عورت نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا؟ تو اس شخص نے کہا ہاں مولا اس نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا. امام نے کہا کہ بخدا جو ہے وہ عورت کو اس پیسے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. یعنی یہ جو ہے وہ حقیقی شیعوں کی جو ایک علامت بھی ہے، یعنی دشمنوں سے جو ہے وہ کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کرتے یہ لوگ، چاہے وہ سخت مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو. اور پھر کس طرح سے اللہ ان کے لیے جو ہے وہ راستے فراہم کرتا ہے یا آسانی فراہم کرتا ہے. امام نے جو ہے وہ 7 دینار، یعنی درہم جو ہے وہ سلور کوائنس کو بولتے ہیں، دینار جو ہے گولڈن کوائنس کو بولتے ہیں. امام نے جو ہے وہ 7 دینار اس عورت کو اپنے جیب میں سے نکال کے دیے اور بشار سے کہا کہ تم اپنے دوستوں کو، اپنے صحابیوں کو لے کے جاؤ یہاں سے، اور اس عورت کو جو ہے وہ یہ 7 دینار میرے طرف سے ہدیہ دو اور کہو کہ میں نے ان کو سلام بھجوایا اس عورت کو. واقع ناظرین یہاں پر ہم کو دیکھنے ملتا ہے کہ اگر کوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر ہوئے مظالم کو یاد کر کے غمزدہ ہوتا ہے اور ان کے قاتلوں، ان پر ظلم کرنے والوں پر اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو خود وقت کا امام اس کی مدد کو آ جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے لعنت کرنے پر اگر ہم پر کچھ بھی مصیبت آتی ہے تو خود ہمارا وقت کا امام ہمیں بچانے آ جاتا ہے. عزیزوں اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام مصائب، یہ تمام مظالم، ان کو سننے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کے دل سے قاتلان زہرا کے لیے لعنت نہ نکلے. اور اگر واقعی یہ سننے کے بعد، یہ مظالم اپنے کانوں سے سننے کے بعد یا اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے بعد اگر کوئی غمزدہ نہیں ہوتا اور اس کے دل سے قاتلان زہرا کے لیے بد دعا یا لعنت نہیں نکلتی تو واقعی اس کے ایمان پر حرف آ جاتا ہے. وہ جلتا ہوا دروازہ، شہزادی سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، رسول کی پھول جیسی بیٹی پر تازیانے برسانا، جناب محسن علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا جانا، علی علیہ السلام جیسے غیرتدار اور بہادر کا یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا. عزیزوں یہ ساری چیزیں ہمارے وقت کا امام ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے یہ چیزیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں. واقعی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی ہتھکڑیوں کو کھول دے، ان زنجیروں کو کھول دے تاکہ وہ جلد سے جلد آئیں اور ایک مظلوم بیٹا اپنی مظلومہ ماں کی شکستہ پسلیوں پر ان کے قاتلوں سے بدلہ لے کر مرہم لگائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.